ہیں موجود وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت بھی نہ ہو اور مجلس کی زینت بھی ہو جائے. بر محمد و آل محمد صلوات. کرسی والوں کو میں کچھ نہیں کہوں گا, صرف صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی الرسول النبی الأمی الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. صلوات پڑھیں محمد والا. عظمت خاندان عصمت و طہارت پر ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والا. انشاءاللہ آج کی جو شب ہے شب عرفہ، یوم ترویہ اور ادھر سے پھر عرفہ اور درمیان میں یہ شب، ایک ایک گھڑی اور ایک ایک سانس عبادت بن جاتا ہے، اور اس میں ہم ذکر آل محمد کرنے کے لیے فرش عزا بچھائے بیٹھے ہیں. اس لیے بہت ہی مبارک شب ہے. تمام مومنین مومنات دور و دراز سے جنہوں نے التجا کی ہے، التماس دعا کی ہے، کسی نے اما یجیب کے لیے کہا ہے، کسی نے شفا کے لیے کہا ہے، کسی نے کہا ہے کہ مجلس میں یاد رکھیے گا. بہرحال ان تمام حضرات کے لیے، حاضرین مجلس کے تمام مریضوں کے لیے، ان کی شفا یابی کے لیے، اور جو حاجت مند ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشان حال ہیں، مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکل کشائی ہو. اور جو حضرات متمنی ہیں حج و زیارات کے، پروردگار ان کے نصیب میں بار بار زیارتیں ہوں، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اللہ اولاد صالح عطا فرمائے، اور جن کے پاس اولاد ہے اللہ ان کو نیک تربیت عطا فرمائے، والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود، ان کے ظہور میں تعجیل ہو. بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ سے کہ بلند ترین پڑھیں، جتنا مقام ہمارے ذہنوں میں بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آج کی مجلس کا عنوان میں نے ایک بہت چھوٹی سی آیہ کریمہ سورۃ الحج سے چنی ہے، اور میری ایک چھوٹی سی ایک عادت ہے، اور وہ عادت یہ ہے کہ جیسا ٹاپک ہوتا ہے اسی کے مطابق کوشش کرتا ہوں کہ اپنے
مضامین کو سمیٹوں. لہذا میں نے محنت کی ہے. آپ کی خدمت میں مطالعہ کرنے کے بعد جب بھی کبھی میں مجلس کے لیے حاضر ہوتا ہوں تو میری ایک مجلس کے بجائے کئی مجلسوں کی تیاری اور آمادگی ہوتی ہے. تو آج کی مجلس کے لیے ایک الگ سے میری تیاری ہے جو میں نے اس آیت پر کبھی اپنی زندگی میں نہیں پڑھی. سورۃ الحج قرآن مجید کا 22واں سورہ ہے اور اس کی 78ویں آیت کریمہ ہے. آیت بہت بڑی ہے مگر جو میرا عنوان ہے اتنی آیت میں نے لی. ملۃ ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. پڑھے لکھے افراد کا مجمع ہے, ترجمہ کرتے ہی آپ سمجھ جائیں گے موضوع کیا ہے. یہ مذہب تمہارے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. یہ مذہب جناب ابراہیم کی قوم ہے, جناب ابراہیم کی ملت ہے, تمہارے باپ ابراہیم کی ملت. ہوا سماکم المسلمین, اور اسی ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. ہوا سماکم المسلمین, اور اسی ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. ایک زمانہ تھا کبھی انڈو پاک میں, پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں سامعین کی ایک حدود ہوا کرتے تھے کہ جب آیت کا ایک لفظ کا استعمال اگر موضوع کے تحت آ جائے تو سمجھ لیتے تھے کہ مجلس ہے کیا. ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ. ہوا سماکم المسلمین, اس ابراہیم خلیل نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم رکھا ہے. کائنات میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہے, مسلمان کے عنوان سے اس کی پہچان ہے اور وہ مسلم کہلاتا ہے, یہ دین ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی. گویا جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ راستہ بتایا ہے کہ اگر اس چیز کو وہ فالو کرتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مسلم کہلاتا ہے. یہ پہلی مجلس سے جو موضوع کو ملانے کے لیے کوشش کروں تاکہ دونوں موضوع جو ہیں آپس میں مل جائیں, اور ہم ظاہر بلا فصل کے ماننے والے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ فصل نہ ہو مجلسوں میں. تو ہمارا ٹاپک یہاں تک آیا تھا, عقائد کی منزل میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو میں ممبر پہ کوشش کرتا ہوں کہ نہ لوں, اور آپ حضرات اگر اسے اشاروں میں سمجھیں گے تو میں واقعاً آپ کے لیے خاص دعاؤں میں یاد رکھوں گا کہ مجھے اتنا مجبور نہ کریں کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں. ٹھیک ہے, ٹائم کا بھی میں لحاظ رکھوں گا, آپ ہی کا فائدہ ہوگا, خود سمجھیے گا اشاروں میں. ملاحظہ فرمائیں, فقہ جعفری کا عنوان ایک ایک بندہ آل محمد کی مودت میں سرشار ہو کر اکیلا دنیا کے ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں اکیلا بولنے والا ہوتا ہے, سب کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سماج میں, معاشرے میں دیکھتے ہیں, دنیا بھر میں جب آپ سیرو فی الارض, قرآن میں بار بار کہا زمین پہ سیر کرو, عبرت ملتی ہے, تمہیں تجربے ہوتے ہیں, ایکسپیرینس ملتا ہے, اس سے سیکھو. ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہ اکیلا آدمی ہے, اس کے دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے مگر لوگ اس سے ڈرتے ہیں. تو دو صورتیں ہیں, یا تو اس کی زبان میں تلخی بہت ہے, کڑوا بہت ہے, منہ لگانا پسند نہیں کرتے, یا وہ اتنا حق بول دیتا ہے کہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ برہنہ شمشیر ہے, غلاف میں آتا ہی نہیں کبھی. دو ہی صورتیں ہوں گی بھائی, یا خیر یا شر. خیر کی ضد کیا ہے؟ شر ہے نا. اب ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ حق کی کرنے آئے ہیں. ظاہر ہے ہمارا کوئی کام شر سے لینا دینا نہیں ہے, ہماری مراد حق والوں کی ہے. تو حق والوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں, یہ ہسٹری ہے پوری اسلام کی, کہ اکیلا ہوتا ہے, اس کے مقابل میں ہزاروں ہوتے ہیں, اور وہ مار نہیں کھاتا, دبتا نہیں, جیسے جناب مسلم زندہ مثال ہے. آئیے دوسری مثال دیتا ہوں, فضال ابن حسن, نام ریپیٹ کر رہا ہوں بچوں کے لیے, فضال ابن حسن. جو بزرگ حضرات ہیں ان سے صرف دعا کا طالب ہوں, توجہ فرمائیں. فضال ابن حسن, سامنے
وقت کا امام بنا ہوا اور اپنے ماننے والوں کو بٹھائے ہوئے درس دے رہا ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے، آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ مسجدوں میں قبضہ ہے تو اغیار کا، اور محراب میں قبضہ ہے تو اغیار کا، منبر پہ قبضہ ہے تو اغیار کا. جن کے لیے یہ چیزیں بنی تھی ان کو لوگوں نے بھلا دیا تھا. بھائی آ رہی نا بات سمجھ میں؟ تھوڑا سا مجھے یہ رہے کم سے کم کہ آپ سمجھ رہے ہیں اور میری بات، میرا میسج پہنچ رہا ہے. اور انشاءاللہ اس روحانی سفر میں آپ حضرات جو بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ ہیں، تو ذرا سا بھی اگر ہاتھ کا بھی اشارہ کر دیں گے تو میں انشاءاللہ بہت خوش ہوں گا کہ روحانی سفر میں آپ میرے ساتھ ہیں. ملاحظہ فرمائیں، فضال ابن حسن انہی میں سے ایک ہے جو مودت آل محمد میں سرشار ہے. اور مجھ سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی کہ جن کا حق ہے وہ تو ہیں گھر میں، اور جن کا حق نہیں ہے وہ مجمع میں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سکوت کیسا ہے؟ اور یہ بولنے والے افراد کون ہیں؟ تو فضال نے اپنے ایک دوست کو ہاتھ میں ہاتھ لیا کہ میرے ساتھ دو. کہنے لگے کیا کرو گے؟ کہنے لگا جو وقت کا امام بنا ہوا ہے نا، آج دیکھو بھرے مجمع میں ہم بتائیں گے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں. اور یہ دین پتہ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ جو میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ حضرات کو، جو نوجوان بیٹھے ہیں، یوتھ کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں، جو حضرات سمجھ جائیں، ان مجلسوں میں سب سے بڑا فیضیاب ہوتا ہے جو مجلسوں کی جن کی عادت ہوتی ہے بیٹھنے کی، سننے کی، وہ زمانے میں کبھی مار نہیں کھاتے. علم مجلسی ایک کمال کا علم ہوتا ہے. اہل بیت کی خدمت میں بیٹھ کر یا تو مستقیماً لیتا ہے اور یا بالواسطہ لیتا ہے، دو ہی صورتیں ہیں. ابھی ہمارا علم جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں ہے، واسطے کے ذریعے سے ہے، مگر ہے آل محمد کا. یہ جو ہستیاں جن کی شبیہ آپ کے سامنے، ان کا علم آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے. فضال کہتے ہیں کہ تو میرا ساتھ دے، خالی میرے ساتھ آ. کہنے لگے ٹھیک ہے میں آتا ہوں ساتھ. بھرا ہوا مجمع جب سوال کرنے کی باری آئی تو فضال ایک مرتبہ قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ سرکار رہبر، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، امید ہے مجھے آپ جواب سے سرفراز فرمائیں گے. کہلے ہاں بے شک فرمائیے کیا سوال ہے. کہلے میرا ایک بڑا بھائی ہے گھر میں، لیکن وہ رافضی ہے. انداز سمجھ گئے آپ؟ وہ جو کچھ بھی میں کہتا ہوں اس کے بالکل الٹا بولتا ہے. مجھے کوئی ایسی دلیل، ایسا علم دے دیں، میں جھولی پھیلا کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، ایسا جواب دے دیں جو میں اپنے بھائی کو خاموش کر دوں اور وہ بھی یہ والا جو مذہب ہے، حق مذہب، یہ لے لے. کیا بات ہے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ کہنے لگے وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہیں وہ افضل ہیں اور حضرت علی کے مقابلے میں وہ دلیلیں دیتا ہے. بس آپ کوئی ایسی دلیل دے دیں مجھے جو میں نسخہ لے کے اپنے بھائی کو سمجھا دوں. کہنے لگے بہت آسان ہے، اس سے کہیے گا اپنے بھائی سے. کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اللہ کرے میرے پاس وقت رہے میں جلدی جلدی ختم کر دوں. حضور اکرم کے زمانے میں جب بھی کوئی جنگ ہوا کرتی تھی تو حضور ان کو جانے نہیں دیا کرتے تھے، اپنے پاس اپنی صحبت میں بٹھائے رکھتے تھے. اور کوئی بھی جنگ کا میدان ہو وہ ابو تراب کو، علی ابن ابی طالب کو بھیجا کرتے تھے. تو یہ کہنا تم اپنے بھائی سے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. اگر یہ افضل نہ ہوتے تو ان کو بٹھاتے نہیں، اور ان کے سامنے ان کی فضیلت نہیں تھی تو ان کو جنگ میں بھیج دیا. اگر تم جنگ میں جاؤ لڑو کفار سے، ان کے پاس میں بیٹھوں گپ شپ کرتا رہوں. تو فضال کہتے ہیں سرکار وہ اتفاق سے یہی دلیل میں نے دی تھی اپنے بھائی کو، مگر اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی سامنے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین. قرآن کہتا ہے کہ مجاہد کی فضیلت کہیں زیادہ ہے اس بیٹھنے والے پر، اس لیے کہ انہوں نے جہاد کیا حضور اکرم کے حکم کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، تو لہٰذا وہ جو ہیں افضل ہیں، اس لیے کہ جہاد میں آتے ہیں، وہ مجاہد ہیں اور یہ قائد ہیں. قائد وہ ہے جو بیٹھ جائے، جہاد کرنے والا وہ ہے جو قیام کرے کفار کے سامنے. کہنے لگا اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چپ رہو. دوسری دلیل تم یہ کہنا زندگی تو چھوڑو، مرنے کے بعد حضور اکرم کے ادھر ادھر جو ہیں آج تک سو رہے ہیں، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، کسی کو موقع نہیں ملا پوری دنیا میں.
کہا اتفاق سے سرکار میں نے یہی دلیل دوسری دلیل دی تھی. کہا پھر اس کے اوپر کیا کہا؟ کہ میرا بڑا بھائی یہ کہنے لگا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے لا تدخلوا البیوت بیوت النبی، نبی کے گھر میں خبردار داخل مت ہو جاؤ الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں پرمیشن مل جائے، اجازت مل جائے. اور یہ سب کو پتا ہے کہ حضور پہلے دنیا سے جا چکے تو اجازت لی کس سے؟ کیا سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے؟ اجازت پھر لی کس سے؟ کہنے لگے سرکار وہ بات تو یہ ہے کہ ہاں یہ بھی کہتا ہے، وہ یہ نہیں مانتا. اچھا اب تم یہ کہنا کہ اگر وہ اجازت کی بات کہتا ہے اور یہ بات کہتا ہے تو تمہیں معلوم ہے نا؟ کہتے کیا؟ کہ حضور اکرم کے گھر میں ان کی جن کی بات ہو رہی ہے ان کی بیٹیاں تھیں. کہنے لگے ہاں تھی. کہ تو بس کہنا کہ ان کا جو مہر تھا وہ انہوں نے مہر نہیں لیا اور مہر کے بدلے میں وہ جگہ لے لی. سنیے آپ کیا کمال کی دلیلیں ہیں. وقت کا امام دلیل دے رہا ہے. یہی تو فرق ہوتا ہے، جسے دنیا بناتی ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے اور جسے وہ بناتا ہے سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے اتفاق سے یہی دلیل دی، لیکن کہتے پھر کیا کہا تمہارے بھائی نے؟ کہا میرے بھائی نے اس کے بدلے میں یہ جواب دیا کہ قرآن مجید کی کھلی کھلی آیت ہے اور اگر نبی عمل نہ کرے تو پھر کون عمل کرے گا؟ کیا آیت ہے؟ کہ انا حللناکا، ہم نے اے نبی تمہارے لیے ان عورتوں کو حلال قرار دیا آتیتا اجورہن، جن کا تم نے پہلے مہر دے دیا. کیا سن؟ جن کا تم نے پہلے سے مہر ادا کر دیا وہی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. چپ، خاموش. کہہ لے اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہیں مانتا تو اس کو بولنا اپنے بھائی کو. کہتے جی فرمائیے سرکار، کوئی دلیل ایسی دے دیجئے جو میں اپنے بھائی کو قائل کر دوں. کہہ لے اس سے کہنا کہ حضور اکرم کے یہاں بیوی کا رشتہ تو تھا نا ان کا؟ کہتے ہیں ہاں تھا. کہ تو بس کہنا کہ ان کے حصے میں جو میراث میں جو حصہ آیا ان حصے میں انہوں نے اپنے باپ کو قبر کی جگہ دے دی. کہتا ہے فضال کہتا ہے کہ سرکار اتفاق سے میرے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی تو میں نے دلیل دی، مگر میرے بھائی نے اکڑ کے ایک مرتبہ جواب دیا. کہنے لگے فضال کیا کہہ رہا ہے تجھے پتا نہیں ہے رسول کے گھر میں کوئی 2 بیویاں تھوڑا ہی تھی؟ 9 بیویاں تھی جب حضور دنیا سے گئے. 9 اور 9 کے حصے میں اگر یہ والا حصہ بھی اگر مان لیا جائے تو 8واں حصہ آتا ہے. اور اگر اتنے حجرے کو تقسیم بھی کر دیا جائے، پہلی بات تو یہ ہے، سنیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کہا تیرے بھائی نے؟ کہ میرا بھائی تو اکڑ گیا اس دلیل کے اوپر. وہ کہنے لگا کہ تو فلاں مذہب کا ہو کر دلیل دے رہا ہے کہ میراث کی بات کر رہا ہے، تم تو میراث کو مانتے ہی نہیں ہو کہ پیغمبر جب دنیا سے گزرتا ہے نہ میراث چھوڑتا ہے. ہائے 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 ہائے، قسم خدا کی تم تو یہ بات کو مانتے ہو. اور اسی میراث نہ چھوڑنے کے عقیدے پر تم نے حضور کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا باغ فدق نہیں دیا، اس لیے کہ میراث کو تم مانتے ہی نہیں. تو میراث کی دلیل کیوں دے رہے ہو؟ کہ میں نے یہی کہا تو اس نے یہ جواب دیا. کہ اچھا اس نے یہ جواب دیا تو تم کہتے، تم اس بات کے اوپر یہ کہتے کہ اس کا جو حصہ بیٹھتا ہے دونوں کا اس حصے میں. کہنے لگے پہلی بات تو یہ کہ میراث ہے ہی نہیں، ماننے کو تیار نہیں، چونکہ ہمارے عقیدے میں نہیں ہے، اہل سنت کے عقیدے میں. اور اگر ہم مان بھی لیں بفرض محال کہ میراث تھی اور اس کا حصہ آتا ہے بٹنے میں، تو اتنا سا حصہ 9 میں جب تقسیم کریں گے تو ایک بالشت کا آتا ہے، اور ایک بالشت میں کہیں لمبا قد تو آ ہی نہیں سکتا. اللہ کرے ذرا صلوات تو پڑھیں بآواز بلند محمد والے. اگر واقعا سمجھ میں آ رہا ہے تو ایک اور صلوات پڑھتے ہیں بآواز بلند محمد والے. اصلی ٹاپک رہ جائے گا، میں ادھر چلتا ہوں. بس سن لیجئے خلاصہ یہ ہوا کہ جب دلیلوں پہ دلیل آنے لگی تو ایک مرتبہ سر کو کھجا کے وقت کا امام بولا اسے باہر نکالو مجمع میں سے، اس کا کوئی بھائی وائی نہیں ہے، یہ رافضی ہے. بس صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں، یہاں تک متوجہ ہو گئے. آ جائیے کوفہ. کوفے میں ہوا سماکم المسلمین، نام تمہارا کس نے رکھا؟
تمہارے اسی جد ابراہیم نے نام رکھا۔ جناب مسلم کی توہین کی دربار میں، اور دربار میں توہین اور انسلٹ کرنے کے لیے جو جملہ کہا وہ کہا انت الخارجی۔ مولا مجھے معاف فرمائے، جناب مسلم میرے مولا اور میرے آقا مجھے معاف فرمائے، نقل قول کر رہا ہوں، بھرے ہوئے دربار میں توہین کی کہ تم خارجی ہو۔ جناب مسلم نے عجیب جملہ فرمایا، ارشاد فرمایا میں خارجی کیسے ہو سکتا ہوں؟ کیف ضللنا، ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں جس کا رہبر حسین ابن علی ہو؟ میں خارجی کیسے ہو سکتا ہوں جو قرآن کی تلاوت بعد میں کرے، پہلے حسین حسین کرے؟ سنیے گا آپ ذرا، قسم خدا کی، میں خارجی کیسے ہو سکتا ہوں جو عبادت بعد میں کرے؟ یرا وجہہ، جو پہلے حسین کے چہرے کی زیارت کرتا ہو، عبادت بعد میں کرتا ہو، پہلے چہرے کی زیارت کرتا ہو۔ اور اس کے بعد جناب مسلم نے بھرے ہوئے دربار میں جو جواب دیا ہے ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں جناب مسلم میں جتنا فخر کروں کم ہے اس بات کے اوپر۔ کہتے کس بات کے اوپر؟ کہ اس بات کے اوپر فخر کروں کہ میرے باپ عقیل کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، جب پیغمبر نے میرے باپ کو بشارت دی اور کہا کہ وہ بیٹا جو آنے والا ہے اس کا نام مسلم ہوگا۔ توجہ کیجئے ذرا سا، میں جتنا فخر کروں کم ہے، اس لیے کہ میں نے پیغمبر کی رسالت کی گواہی بعد میں دی ہے، نبی نے میرے مسلمان ہونے کی گواہی پہلے دی ہے۔ کیا اللہ، میں جتنا فخر کروں کم ہے کہ نبی نے میرے مسلم ہونے کی گواہی پہلے دی ہے، میں نے رسالت کی گواہی بعد میں دی ہے۔ تم مجھے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو پتہ ہے کیا کیا؟ چونکہ حضور ابا عبداللہ الحسین نے ایک جملہ لکھا تھا، قد ارسلت الیکم، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، افضل من اہل بیتی، جو میرے اہل بیت میں افضل ترین پرسنالٹی اور شخصیت ہے اسے بھیج رہا ہوں، وثقتی، جو میرا معتمد ہے جس پر میں ٹرسٹ کرتا ہوں اس ثقہ کو بھیج رہا ہوں تمہاری طرف۔ ذرا مرتبہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب یہ چننے کی باری آئی تھی نا، یہ جملہ ضرور سنیے، جب چننے کی انتخاب کی باری آئی تھی، انتخاب تو جانتے ہیں نا، ایک الیکشن سے ہوتا ہے اور ایک سلیکشن ہوتا ہے، آپ لوگ کس کے قائل ہیں؟ میں 98 سے ہوں، چھپائیے نہیں، ساری چیزوں سے باخبر ہوں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں چھوٹا ہے، میں فلاں کا نام پیش کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد، یہی ہوتا ہے نا؟ اوکے چلیے ذرا ایک صلوات تو پڑھ دیں بآواز بلند، محمد علی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ یہ 14 کس نے منتخب کیے؟ ہاتھ جوڑ کے ذرا، بالکل بہت متوجہ ہو کے ضرور، بہت کچھ لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ خزانہ۔ یہ 14 کس نے منتخب کیے؟ یہ 14 کس کے سفیر ہیں؟ اور آسان کر دیتا ہوں، کس کے سفیر ہیں؟ اللہ کے۔ 14 معصوم کس کے سفیر ہیں؟ اللہ کے۔ اور 5ویں کا سفیر ہے جس کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ 5ویں اس شخصیت کا 14 میں جو 5ویں نمبر پر ہے اس کا سفیر مسلم ابن عقیل ہے، لہذا نام ہوا سفیر حسین۔ سفیر حسین، حسین کون؟ سفیر خدا۔ مسلم کون؟ بس یہ خلاصہ ہے، مسلم کون؟ سفیر حسین۔ جب بھیجنے کی باری آئی کسے بھیجوں؟ امام حسین امامت کی نگاہوں سے 12,000 لیٹرز کو، خطوط کو کوفے والوں کے غور سے دیکھ رہے ہیں، نسلوں کو جھانک جھانک کے پتہ چل رہا ہے قلم کس کا کیا چلا، کیوں لکھا، کون بڑا منافق تھا، کس نے کس مقصد کے تحت لکھا۔ امام کو تو معرفت ہے نا، علم غیب سے ماہر ہیں۔ انتخاب کرنے کی باری آئی تو ایک مرتبہ جب بھیجنے کے لیے کہا تو قریب میں بیٹھے ہوئے تھے جناب ابو الفضل عباس باب الحوائج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لفظ عباس آتا ہے تو وفا منہ چوم لیتی ہے،
ایک مرتبہ جناب ابوالفضل عباس فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے میں تیار ہوں. کہا عباس تمہیں معلوم نہیں ہے دشمن ہے وہاں؟ کہنے لگے سرکار آپ کو تو پتا ہے نا، جب سورہ برات کی تبلیغ کی باری آئی تھی تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ سب کوئی گھر ایسا نہیں ہے کفار میں جس کو تم نے قتل نہ کیا ہو، تم مت جاؤ، لیکن حکم آیا تھا میرے بابا کے لیے. میں کیا کہہ رہا ہوں، مکے میں سورہ برات کی تبلیغ کرنے میرا باپ علی گیا تھا نا، علی کا بیٹا میں عباس ہوں، میں جانے کو تیار ہوں، میں جاؤں گا. امام حسین فرماتے ہیں عباس انت حرمی، عباس تو میرا حرم ہے، عباس تو میرا حرم ہے. اور حرم وہ ہے جو ہمیشہ ارد گرد ہو، پاس پاس رہے. حرم وہ ہے جو ہمیشہ ارد گرد رہے. دوسرے نمبر پر جناب مسلم کا نام آیا. جناب مسلم فرماتے ہیں انا، میرے مولا میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا آپ جملہ سنیے ذرا سا، انت خیمۃ ساریہ، مسلم تو ایسا خیمہ ہے، چلتا پھرتا خیمہ. جملے کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اگر آج بیان نہ کر سکا اور کبھی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ اس کی شرح کروں گا، لطف آئے گا انشاءاللہ. باتیں چھڑ جاتی ہیں، شقیں نکل آتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. عطا ہو رہی ہے ممبر پہ. انت خیمۃ ساریہ، تو چلتا پھرتا خیمہ ہے. ٹھیک ہے مسلم، تم تیاری کرو. آ گئے مسلم. جملہ کیا ہے؟ انت خیمۃ ساریہ قد ارسلت الیکم اہل الکوفہ. کون ہے؟ افضل اہل بیتی وثقتی. مسجد اعظم جامع مسجد جہاں نماز جمعہ کوفے کی سب سے بڑی مسجد، سب سے پہلا خطبہ جناب مسلم ابن عقیل کا. جو مجمع کتنا سننے والے؟ جو اغیار نے لکھا ہے ان کی بات کر رہا ہوں. اغیار نے 30,000 کا مجمع پہلے خطبے میں، 30,000 کا مجمع. جناب مسلم نے 30,000 کے مجمع میں جب خطبہ دینا شروع کیا ہے تو خطبے کا ایک جملہ سن لیجئے آپ. اگر اس کی شرح کر دی میں نے تو بہت بڑا کام ہے آج کی مجلس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے محمد کو خلق کیا اور علی کو خلق کیا. کس لیے؟ دلیلا لذاتہ، اپنی ذات کے لیے دلیل بنا کر بھیجا. یا میں سمجھا نہیں پایا یا آپ سمجھ نہیں پائے، متوجہ نہیں ہوئے آپ. محمدن وعلیا دلیلا لذاتہ، کیا مطلب ہے دلیل؟ دلیل اللہ، توجہ کیجئے گا، ایکسپلین کر رہا ہوں ایک جملہ چونکہ اتنا ٹائم نہیں ڈیٹیل میں جاؤں. اللہ خالق ہے، دلیل کیا ہے؟ محمد اور علی کو دیکھو. اللہ رازق ہے، کیسے پتا چلے کہ وہ رزق دے رہا ہے؟ رازق ہے، محمد اور علی کو دیکھو. جس چیز کو بھی مانگنا ہے تمہیں، کس سے مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگتے ہو. لیکن دلیل کیا ہے اللہ کے لیے؟ محمد اور علی. دلیلا لذاتہ، جس نے اپنی ذات کے لیے دلیل بنا کر بھیجا ہو اسے محمد اور علی کہتے ہیں. اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں کہ وقائمہما، اور ان دونوں کو، کس کو؟ محمد اور علی علیہ السلام کو اپنے قائم مقام رکھا ہو. کس نے؟ اللہ رب العزت نے. بڑی کمال کی چیزیں ہیں. خطبے کا ایک ایک جملہ شرح مانگ رہا ہے، وضاحت مانگ رہا ہے، قسم خدا کی. فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو شخصیتوں کو بنایا جو میرے جد ہیں. اہل الکوفہ غور سے سنو، غور سے دیکھو. یہ مسلم ابن عقیل اپنا تعارف کرا رہا ہے خطبے میں. ایک ہے محمد اور ایک ہے علی. اللہ نے ان دونوں کو خلق کیا. محمد کو لرحمت ہی، علی کو لنفس ہی. محمد کو بنایا روح اللہ، علی کو بنایا نفس اللہ. ایک کو اپنی روح قرار دیا نبی کو،
اور ایک کو اپنا نفس قرار دیا. اگر پورا خطبہ بھی پڑھ جاؤں گا حیرت میں رہو گے، دیکھتے رہو گے میرا منہ. سنیے جملہ خلاصہ کر رہا ہوں. نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس میں ہوتے ہیں ڈیزائر، نفس میں ہوتی ہیں خواہشات، نفس میں ہوتی ہے چاہت. نفس کہا علی کو، روح کا مطلب ہے زندگی، زندگی کہا محمد کو. مطلب کیا؟ یعنی اگر اللہ کچھ چاہے گا تو علی کے ذریعے سے، اور اگر اللہ کا وجود زندگی کے ذریعے سے ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. یہ نفس خواہشات رکھتا ہے، وہ کچھ چاہتا نہیں ہے. سورہ دہر کی آیت پڑھیے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وہ کچھ چاہتا ہی نہیں، وہ چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. یہ کچھ چاہتے ہی نہیں، یہ وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. یہ کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی وہ، کبھی یہ. مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا کہ جملے میں معراج ہے قسم خدا کی. کیا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. نفس میں ہوتی ہے خواہشات، وہ کچھ چاہتا ہی نہیں. چاہت کا نام ہے علی، اور روح کا نام ہے زندگی. یعنی اگر محمد نہ ہو تو ذات خدا زندگی نہیں مدی. بہت بڑی بات ہے قسم خدا کی. اس کا مطلب کیا نکلا خلاصہ؟ جناب مسلم ابن عقیل نے عقیدہ درست کیا اہل کوفہ کا. کوفیوں اپنا عقیدہ سنوارو. اللہ کو زندہ ماننا ہے تو محمد کو ہمیشہ زندہ مانو. یہ کیا کون سی منافقت کر رکھی ہے تم نے؟ اے منافقو، اذان میں کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، دل میں مانتے ہو کہ یہ گزر گئے، مر گئے. مرنے والے سے مانگنا بدعت. یہ مردہ ہیں، ان سے کیا مانگتے ہو؟ چومتے کیوں ہو؟ زری کو قریب کیوں جاتے ہو؟ کتنے کوڑے لگتے ہیں، کتنے ڈھکیلا جاتا ہے. رات دن کا تجربہ ہے آپ کا. یہ کون سا؟ یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ کہتے کیا ہو؟ عربی تو جانتے ہو، جملہ بدل سکتے ہو. عربی جانتے ہو، عربی زبان میں اذان ہے، کیوں نہیں بدلتے؟ اذان میں ہر جگہ جملہ استعمال ہو رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کہنا یہ چاہیے کانا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے. یعنی اب نہیں ہے معاذ اللہ، یہی کہنا پڑے گا نا. تو کمال ہے، کہہ تو رہے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور مان رہے ہو کہ نہیں ہیں، تھے. اسی کو تو منافقت کہا جاتا ہے. اسی کے لیے تو اتنا لمبا چوڑا سورہ قرآن مجید میں آیا ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. حکم ہے اسی لیے ہر ہفتے میں سورہ منافقون پڑھا کرو. ہمارے یہاں تو شارٹ اینڈ سویٹ، نماز جمعہ میں بھی صاف ہو گیا سورہ منافقون، پوری دنیا سے اڑ گیا، پوری دنیا سے. بڑے سے بڑے نماز جمعہ میں اور چھوٹے سے چھوٹے نماز جمعہ میں سورہ منافقون پڑھا ہی نہیں جاتا. اسی لیے حکم ہے کہ کم سے کم ہر ہفتے میں یہ جو ڈسٹ لگتی ہے، زنگ لگتی رہتی ہے، ہر ہفتے میں یہ سورہ منافقون ضرور پڑھا کرو تاکہ نفاق نہ آنے پائے. صلوات تو پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس عزیزو ختم ہوا ٹائم ختم ہو گیا. بات تو نہیں ختم ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ بقید حیات. بہت مشکور ہوں میں آپ حضرات کا، یہاں تک آپ نے توجہ فرمائی. جناب مسلم ابن عقیل نے خطبے میں ایک عجیب جملہ فرمایا. وہ جملہ سن لیجئے. خلاصہ کر رہا ہوں خطبے کا. خطبہ بہت لمبا طولانی ہے، اس کو خود ایک چاہیے. آپ کہیں گے توبہ توبہ پھر فخر کی بات کر رہا ہوں. جو بھی پڑھے گا خطبہ جناب مسلم کا، اس کو چاہیے کم سے کم کئی مجلسیں چاہیے پڑھنے کے لیے. جناب مسلم نے ایک جملہ فرمایا، کیا میرے مسلم ہونے کے لیے، خلاصہ کر رہا ہوں جو سمجھے گا وہ سمجھے گا انشاءاللہ، کیا میرے مسلم ہونے کے لیے بازاری عورتوں کی اولاد کی گواہی کا میں محتاج ہوں؟ جس کی گواہی کائنات کا رسول دے چکا ہو، کیا بازاری عورتوں کی اولاد کی مسلم ہونے کی گواہی کا انتظار میں کروں گا تم میں سے؟ اے شجرے خبیثہ والوں، اے لقمہ حرام پہ پلنے والوں. عجیب جملہ تھا. اور ایک خطبہ 30,000 کے مجمع میں
18,000 نے آ کے جناب مسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی، ایک خطبے کا اعجاز، 18,000 نے۔ کسی نے بدتمیزی بھی کی؟ جب آپ زیادہ خطاب فرما رہے ہیں، ظاہر ہے بنی ہاشم ہے، علم کا سرچشمہ ہے، بولنا شروع کریں تو لگ رہا ہے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو کسی نے بدتہذیبی کرتے ہوئے ایک پتھر جو ہے جناب مسلم کی طرف چھوڑا۔ آپ چیخے نہیں، مسکرائے، خون بہنے لگا، زخمی ہو گئے، مسکرائے، فتبسم، مسکرائے، مسکرا کے ایک جملہ کہا، لیتنی، کاش، تم کیا پورے عرب کو لے آؤ۔ جملہ سنیے کیا جملہ فرما رہے ہیں، لیتنی، کاش، تم کیا پورے عرب کو لے آؤ، کوفی، شامیوں، سب کے سب، مگر سامنے سے آ جاؤ۔ تم نے جو مجھ پہ قبضہ کیا ہے گلی کوچوں میں پیچھے سے حملے کر کے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ لیتنی، کاش تم سب کے سب عرب مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے میرے سامنے سے آؤ۔ اور اب جبکہ میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، پتھر مار کے خوشی منا رہے ہو، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب شیر زنجیروں میں ہوتا ہے تو چھوٹا سا بچہ بھی کنکری پھینک دیتا ہے، یہ دیکھ کر کے اسے پتا ہے کہ شیر کچھ کہے گا نہیں، ابھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کی خوشی منا رہے ہو۔ مگر یاد رکھو، شیر شیر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جناب مسلم ابن عقیل۔ کسی بھی موقع کے اوپر آپ نے اپنے گھرانے کی اور اللہ کی الوہیت کی تبلیغ مسلسل کرتے رہے۔ بس عزیزو، ختم کیا میں نے زحمت کو، وہ وقت بھی آ گیا۔ ادھر سے تو یہ منظر ہے، چونکہ پوری روایت میں نہیں پڑھ سکتا، شارٹ کر رہا ہوں بالکل۔ ادھر ابا عبداللہ الحسین پورے قافلے کے ساتھ سرزمین مکہ میں ہے، اور آپ کو یہ اچھی طرح پتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ ابا عبداللہ الحسین نے حج کو عمرے سے بدلا ہے، معلوم ہے نا؟ لیکن جو چیز میں آج بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی، جب تک آپ سوچئے گا لطف آئے گا۔ ابا عبداللہ الحسین نے، کیا ہوتا ہے یہ حج کو عمرے سے بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ حج کو عمرے سے بدلنے کا مطلب ہے، جب آپ طواف کر رہے ہو نا حج کا، احرام باندھے ہوئے ہیں، آپ ایک مرتبہ قدم روک لو، پیچھے ہٹ جاؤ، ہو گیا، ختم۔ کیوں کیا یہ؟ کس لیے؟ یزید ملعون کی طرف سے 3 گروہ آئے تھے، 3 گروہ۔ پہلا گروہ وہ تھا جن کو سکھا کر بھیجا تھا کہ حسین اپنے بنی ہاشم جوانوں کے ساتھ میں ہیں، لہذا پوری طاقت کا استعمال حسین کرے گا حج کو تکمیل کرنے کے لیے، تم جا کے رکاوٹ کرنا، اور اتنی رکاوٹ کرنا کہ قتل کر دینا۔ یہ پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ اس کے پیچھے، کہا کہ جب یہ لوگ قتل کر دیں حسین کو تو تم اس گروہ کو جن نے قتل کیا ہے ان کو قتل کر دینا۔ تیسرا گروہ یزید ملعون کی طرف سے، جب یہ واقعہ ہو جائے تو تم شور مچانا، اور اتنا شور مچانا کہ جب وارث کعبہ کا قتل ہو گیا کعبے میں تو حج کیسا؟ لہذا دوڑو، کوئی حج نہیں، حج ساقط ہو گیا۔ سمجھے آپ کتنی بڑی چالاکی تھی، کتنی بڑی اسکیم تھی امام حسین کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ سوچیں اس حسین ابن علی کا مرتبہ کہ جس نے ایک قدم پیچھے ہٹا کر لشکر یزید کو اور یزید کو اس طرح سے تباہ و برباد کر دیا اور ساری اسکیم فیل کر دی۔ ایک قدم پیچھے ہٹا کر جس نے دین بچا لیا ہو، کعبہ بچا لیا ہو، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اور جو ایک قدم ہٹا کر دین بچا لے اسے حسین کہے تو جو قدم بڑھائے اسے کیا کہیں گے؟ یہ ہے حسین ابن علی۔ لہذا حج کو عمرے سے بدلا، اور حسین قافلے کو لے کر، آپ حضرات جانتے ہیں مسجد تنیم کا نام آپ نے سنا ہے، مسجد تنیم سے جو اگلا حصہ ہے جب وہاں تک جا لیے آپ کو پتا ہے قافلے میں سب سے زیادہ امام حسین کے قریب اور نزدیک ترین کون تھی؟ ہمشیرہ۔ کون ہمشیرہ؟ جس کا لقب تھا شریکت الحسین، عالمہ غیر معلمہ جناب زینب الیاء مقام۔ مدینے سے جب چلی تھی تو ایک شرط رکھی تھی،
حسین بھیا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گی، ساتھ ساتھ چلوں گی، مجاورت چھوڑ رہی ہوں، نانا کا روزہ چھوڑتی ہوں، اماں کی قبر چھوڑ رہی ہوں، بھیا کا مزار چھوڑنے کو تیار ہوں، مدینہ وطن چھوڑنے کو تیار ہوں، شوہر کو چھوڑنے کو تیار ہوں، سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں، مگر حسین شرط یہ ہے کہ تیری سواری یا دائیں طرف رہے یا بائیں طرف رہے، میرے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ زینب برداشت نہ کر سکے گی جس دن حسین کی زیارت نصیب نہ ہو۔ معلوم ہے نا یہ شرط تھی۔ جب یہاں تک قافلہ پہنچا تو جناب زینب الیاء مقام نے حسب عادت محمل سے پردہ اٹھا کر جو اپنے بھائی کی زیارت کرنا چاہی تو امام حسین نظر نہیں آئے۔ اب جو نظر نہیں آئے تو ایک مرتبہ غازی عباس کو پکارا، عباس، بھیا عباس، کہاں ہے میرا آقا حسین، کہاں ہے میرا بھیا حسین، کہاں ہے، کہاں ہے حسین؟ حسین دکھائی نہیں دیتا۔ عباس ایک مرتبہ قافلے کو روکتے ہیں اور ایک مرتبہ ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے چلے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شب عرفہ ہے، جناب مسلم کو پرسہ دینا ہے، اور آپ بہت روئیں گے، جب سوچیں گے روایت کو اس وقت تک روئیں گے، چونکہ مجھے عقیدہ ہے، یقین ہے، یہ شب عرفہ میں شہزادی کونین جنت کو چھوڑ کے پرسہ لینے کے لیے آ گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آغاز کربلا آج سے ہو رہی ہے، مسلم شہادت کربلا کا پہلا سفر۔ عباس نے قافلے کو روکا اور روک کر ایک مرتبہ حسین کو دیکھنا شروع کیا۔ چاروں طرف جب حسین کو دیکھنا شروع کیا تو عجیب منظر دیکھا کہ حسین چلے آ رہے ہیں، مگر کیسے؟ حلیہ بتا دوں کیسے؟ دستار سر پہ ہے مگر وہ کھل کر گلے میں آ چکی ہے، باگے نہیں ہیں، ایک عجیب عالم ہے، اور حسین زار و قطار اتنا رو رہے ہیں۔ جملہ وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو لفظ عبارت کا ہے، عربی کا لفظ ہے، سنیں گے آپ وہ جملہ کیا ہے؟ چیخ کر حسین رو رہے ہیں، چیخ کر۔ عباس حسین کو چیختے ہوئے دیکھیں تو سوچیں عباس کا کیا حال ہوا ہوگا، ہیں؟ غازی نے ایک مرتبہ حسین کو روتے ہوئے چیختے ہوئے دیکھا اور اس عالم میں دیکھا تو تڑپ کر ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ منظر کیا ہوا؟ عباس گھوڑے سے اترے نہیں، گر گئے۔ آقا کی یہ حالت دیکھ کر عباس سے اترا نہیں گیا، گھوڑے سے اپنے آپ کو گرا دیا، گر گئے، اور ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے قریب گئے، تڑپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا، میرے مولا، میرے آقا، میرے سید، اتنا تو بتا دیں کیا ہوا، کیا وجہ ہے؟ کیا میرے باپ نے نماز شب میں عباس کو اسی لیے مانگا تھا کہ میں زندہ رہوں اور آپ گریا کریں، روئے؟ مجھے منظر تو بتائیں، وجہ تو بتائیں، کس لیے رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ مدینے میں مجھے تلوار میرے ہاتھ میں دے دے، یہ عباس کافی ہے اکیلا۔ حسین نے روتے روتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ عباس غصے پہ کنٹرول کرو، مصلحت نہیں ہے، اگر غصے پہ کنٹرول کر لو تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں۔ کہ مولا ایک مرتبہ بتا تو دے، پھر دیکھیں آپ کا یہ غلام عباس کیا کرتا ہے، تختہ نہ پلٹ دوں تو علی کا لاڈلا عباس نہیں ہوں۔ حسین آواز دیتے ہیں، عباس بھیا بات جنگ کی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ کہ آقا بات کیا ہے بتائیے نا۔ عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، ریکویسٹ کی تو ایک مرتبہ کہا نہیں عباس میں ایسے بتا نہیں پاؤں گا، آؤ میرے قریب آؤ۔ روتے روتے حسین نے قریب بلایا، 2 انگلیاں یوں اٹھائیں، عباس سے کہا ذرا ان 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھنا شروع کرو، پھر بتاؤ میں کیوں رو رہا ہوں۔ ایک مرتبہ عباس نے غور سے دیکھا، زمین کوفہ نظر آئی، جناب مسلم، چاروں طرف سے تلواریں، پتھروں کی بارش۔ ایک مرتبہ وہ منظر بھی دیکھا، سر و تن میں جدائی ہو گئی۔ پھر وہ منظر بھی دیکھا، لاش میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں مسلم کی لاش کو گھسیٹا جانے لگا۔ عباس سے برداشت نہ ہوا، اس لیے آپ جانتے ہیں صاحبوں، جانتے ہیں آپ لوگ کہ عباس کا ڈبل رشتہ ہے، اس لیے کہ عباس دیکھ رہے ہیں بہن کا سہاگ لٹ رہا ہے، بہن کے سہاگ کو لٹتے دیکھ کر عباس سے برداشت نہ ہوا، تلوار پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں عباس یہی تو منظر ہے، اسی کو تو بتانا چاہتا ہوں، بس جملہ سنیں گے۔ کون سی تاریخ ہے یہ جب شہادت ہو رہی ہے؟ ساری روایتیں چھوڑ دی، ٹائم نہیں ہے، بس ایک جملہ اور رو لیں، آپ پرسہ دے لیں، اگلے سال جو زندہ رہے گا عرفہ منائے گا۔ سنیں گے جملہ، 9 ذی الحج کو جناب مسلم شہید ہوئے، 9 ذی الحج، 9 ذی الحج، ریپیٹ کر رہا ہوں، 9 ذی الحج کو شہادت ہوئی۔
اب 12 محرم کو یہ شہزادی زینب قافلے لے کے کوفے میں آ رہی ہے. 9 ذی الحجہ کو یہ منظر عباس نے دیکھا تھا. 12 محرم کو زینب کا جب گزر ادھر سے دارالامارہ سے ہوا تو عجیب منظر دیکھا. بھائی مسلم کا لاشا تڑپ کے ایک مرتبہ کا سجاد، کیا کوفے میں قبر بنانے کی رسم نہیں ہے؟ 9 ذی الحجہ کو میرا بھیا مارا گیا، دارالامارہ پہ ابھی تک لاش لٹکی ہوئی ہے. مگر خالی لاش کہہ دوں تو امام زمانہ خوش نہ ہوں گے، اس لیے کہ زیارت ناحیہ میں جملہ ملا: السلام علی الجسد المحروق، سلام ہو اس بدن اطہر پر جو پہلے جلایا گیا. ارے اب پتا چلا حسین نے مسلم کو خیمہ کیوں کہا تھا، اس لیے کہ حسین کے خیمے بھی جلائے گئے، مسلم کی لاش بھی جلائی گئی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین